وأصحاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى مصابهم رجعنا حسناته وعوار ساكنين فهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات بآواز بلند حضرات گرامی سادات المؤمنین سلام علیکم توفہ یا علی مدد پانچ بارہ چودہ توڑا میرا چودہ فرما ہر علی ولیلہ پڑھنے والے ماتمی عزدار دے بار میں آقا محافظ ہونا کیپٹن کا شان صاحب ہے تمام قائم آل محمد اپنی بار کا قبول کریں مولانا عبد الحسین احمد صاحب کے مالک یوسف افضل سے اضافہ کرے اس ویلے میں صاحبان علیہ اس سورت کی تلاوت پڑھے سامنے کی ہے ہر مسلمان نماز میں یہ سورت پڑھتا ہے سورت القدر آج کی مجلس میں دسنا ہے سورت القدر وچ لیلۃ القدر کون ہے ترجمہ سن لو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللہ فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر کی رات وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللہ فرمایا مولویوں کی پتہ شب قدر کی ہے لوگ کیا جانے شب قدر کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر خالق فرمایا کہ قدر دی رات 1000 مہینے تو بہتر ہے 1000 مہینے تو افضل تنزل الملائکۃ والروح تنزل الملائکۃ والروح اللہ فرمایا اس شب قدر فرشتے تے روح آسمان کی طرف زمین تے اللہ کا ہر امر لے کے نازل ہوندے سلام یا حتی مطلع الفجر خالق فرمایا اس شب قدر ابتدا تو انتہا تک کے وچ سلامتی ہے سورۃ القدر دیاں پانچ پاک دے صدقے 5 آیتاں ہیں ایک رکوع ہے یہ مکی سورت ہے اج اس بندے کو لقمہ ہویا ہوئے ڈھکا دھر امولی نہ ہویا شیشے دے برتن تے سورہ قدر لے کے غور نال ویکھے منہ سیدھا ہو جائے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ارشاد فرمایا جیڑا مسلمان مومن روز 10 دفعہ سورۃ القدر دی تلاوت کرے اللہ دے کا 1000 گناہ معاف کرے پھر معصوم نے فرمایا مسلمانوں مومنوں نواں کپڑا لاؤ 32 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کر کے پانی تے پھونک مار کے چنگا کپڑے تے پاؤ آخری تار وچ بھی برکت رہے گی رزق دی تنگی نہیں آئے گی صاحبان علیہ یہ سورۃ القدر نازل کیوں ہوئی نشان نزول یہ شیعہ کی بھائیوں ہر آیت یا سورۃ کی سے وجہ تو نازل ہوئی برادران اسلام کتاب تفسیر ابن جریر قبری جلد نمبر 3 صفحہ 148 تفسیر غریب القرآن علامہ نظام نے شاہ جلد نمبر 6 صفحہ 527 مرکزہ سجا پاسا سونیا سودا میرے کو سارا نقد ادھار نے حضرت امام حسن پاک نے ارشاد فرمایا میرے نانا جان نے خواب دیکھی سرکار دے منبر تے بنو امیہ نے خود دے جویں باندر خود دے بنی امیہ میں نچ دے جویں باندر نچ دے نبی پاک شیو سنگو پریشان ہوئے غمگین ہوئے اللہ نے آیت نازل فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر نہ فرمایا سونیا محبوبہ پریشان نہ ہو تیری ایک شب قدر بنو امیہ دی 1000 مہینے دی حکومت تو افضل ہے
حکومت کی وہ 83 سال بنتے ہیں میرے ٹائم بہ کے کہنے جنہ کا میتھ صحیح ہو ریاض ہاں جی یہ بھی نام 83 سال بنتے ہیں اللہ فرمایا میرا سونے محبوبہ بنو امیہ دی 83 سال دی حکومت ایک پاسے تیری لیلۃ القدر ایک پاسے لیلۃ القدر نو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس رات تقدیر لکھی جاتی ہے ارمان شما ناشد ارمان بھائی جی مانا اور وجہ ہے یہ مجلس ذکر میں شفا نہیں دے شفا کدرے ہے میرے دعا ہتھات قرآن پورے جنانت ہے صاحبان آنے جنہیں دل میں چلی جو ولی اللہ کو کرونے نہ مارجے میں مدد سر دینا دل میں چلی دل وچ ولایت ہے اے لیلۃ القدر نو لیلۃ القدر کیوں آکھیا جاتا ہے اس رات تقدیر لکھی جاتی ہے رزق بخت عزت اضافہ ہوندا ہے جی زندگی بدلنی ہے لکھیا جاتا ہے جنہیں وہ سال پڑھ گیا وہ مرنا وہ لکھیا جاتا ہے تقدیر لکھی جاتی ہے انسان کی پاکیزگی کے مطابق جتنا پاک ہوئے گا اسے مطابق تقدیر کی ہے انسان کی پاکیزگی کے مطابق تقدیر لکھی جاتی ہے جڑا شراب پیے یا زنا کرے انہیں یزید نہ اٹھنا زانی بندہ ہوئی بیچ تغییر رہی ہے توجہ ہے یہ تقدیر لکھی جاتی ہے جنہیں انسان کی کہ شاعر نے یہ کہنا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نا تفسیر نور سکلین جلد نمبر 6 میں امام پاک کو پوچھا کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہیں گے سیدو مومنو پڑھ میرے 6 میں امام فرمان دے لے انا فیہا قدرت ولایت ابن ابی طالب 6 میں امام فرمان دے چونکہ قدر کی رات اللہ نے علی ولی اللہ تقدیر میں لکھ دیا ہے اس لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں ابھی ہاں کیونکہ اس رات اللہ نے ولایت علی ولی اللہ تقدیر میں لکھ دیا اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں جڑے علی ولی اللہ تو ناستے میں کنا کو نظر تقدیر کو نہ سکتا 29 پارہ ہے سورہ معارج آیت نمبر 33 میرے خالق کا قرآن میرے مولا دا فرمان سیدھا چھوٹی موٹی نہیں کچی پکی روٹی نہیں رب دے قرآن تے گل مک گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم بشہاداتہم قائمون شیعہ سنی مل کے کہو سبحان اللہ آیدہ کلمہ ہے کہ مومن وہ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں شیعہ سنیوں مومن کون ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں شہادت ایک گواہی شہادتان 2 گواہیاں شہادات عربی جمع 3 تو ہی شروع ہوئی شہادات کا مطلب ہے 3 یا 3 تو بات گواہیاں پورے قرآن 2 گواہیاں لی ایک آیت نہیں ملی گواہیاں ہیں نہیں 3 یا 3 تو بعد لہذا پڑھنا پڑے گا اشہد ان علی ولی اللہ مولانا بالمعصومین اللہ نے
جمعہ سی کا سوال کیتا مومن وہ ہے، مومن ہے کیوں جڑا صرف توحید و رسالت ہی نال ولایت علی دی گواہی ہے۔ اگلی آیت سنو 21واں پارہ ہے سورہ روم آیت نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ فرمایا خالق نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ تفسیر صافی میں پنجویں امام محمد باقر علیہ السلام پنجویں شہنشاہ ولایت ارشاد فرماتے ہیں فطرت سے مراد اللہ کی توحید، پاک رسول کی رسالت اور حیدر کرار کی ولایت ہے۔ یعنی شیعہ سنیوں جڑا پنجویں امام کا فرمان ہے ساری تفسیر صافی وہ یہ بھی کہ اللہ نے فطرت پیدا کیتا ہے۔ فطرت کو مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی شیعہ سنی تے پائی پائی نہیں کوئی خار کی یعنی مریدہ دی مخالفت کر دینا۔ شیعہ سنی پائی پائی نہیں مالک علامہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب نے سلامت رکھے انہاں سرکار طالب الاسلام کی عظمت دے اور اہل سنت ہو کے بی بی پاک کی عصمت کی کتاب لکھی ہے۔ توجہ ہے شیعہ سنی تے پائی پائی نے جڑے علی المریدہ دے منکر نے حقیقت وچ فطرت دے خلاف وہ فطرت کی مخالفت کرتے ہیں، ولایت دی نہیں فطرت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ذرا میں فطرت سمجھا دیا ذرا اچھے طریقے نال کہ تسی پیراں نال توڑ کے آئے ہو نا بات جڑے چپ بیٹھے ہو پیراں نال توڑ میں بھی پیراں نال توڑ کے آیا نا یعنی پیراں نال توڑنا یہ فطرت ہے۔ ایک بندہ پیراں نال نہ ٹرے ہتھاں نال ٹرے سر تھلے تے لتاں تاں ہو تے سارے کہن بھائی یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جڑا علی المریدہ دی مخالف ہے وہ انجی ہے کہ میں سر تھلے تے لتاں تاں اگلی آیت بھی سن 22واں پارہ ہے سورہ فاطر آیت نمبر 10 بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح۔ خالق فرمایا وہ پاکیزہ کلمات ہیں جو اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ پاکیزہ کلمہ ہی اللہ تک کا پڑھتا ہے۔ جڑا پاکیزہ کلمہ ہے وہ ایسا آسمان تو دوجے تے دوجے تو تیجے تے تیجے آسمان تو چوتھے تے چوتھے تو پنجویں تے پنجویں تو چھویں تے چھویں تو ستویں تے ستویں تو عرش الہی نوں جا کے مس کر جڑا پاکیزہ کلمہ جڑے منہ نے گھسے کلمے نے وہ ایتھے گئے ایسا آسمان تے جاتے اوپر نہیں جاتے۔ تفسیر القرآن جلد نمبر 359 میں پڑھے میرے 8ویں امام باقی خراسان حضرت امام رضا اللہم صلی اللہ سا کلمہ طیبہ ہے جو عرش الہی تک جاتا ہے، سات آسمان کراس کر کے عرش الہی سے منسوب کلمہ طیبہ کون سا ہے؟ پڑھ میرے اپنے امام ارشاد فرماتے ہیں سید و مومنو الکلمۃ طیبۃ الکلمۃ طیبۃ الکلمۃ طیبۃ هو قول المؤمن۔ 8ویں امام فرماتے ہیں جو کلمہ طیبہ ہے وہ مومن کا قول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ بارو فنڈ لینا نے واقعی دا فنڈ دا مالک پاکستان میں عمر دا کہبارہ بنا کہ پاکستان دی آرمی مولا سلامت رکھے اگے کیپٹن صاحب دی پروگرام تے میں حاضر ہو گیا تے مینوں یہ فوجی بڑے پسند نے یہ فوجی مینوں بڑے چنگے لگے یہ فوج اج بھی کسی بہادر بزدل نوں بہادر بنانا ہوے نا اج بھی تے نعرہ حیدر دا نام دے فوجی تے کسی بھی میدان وچ جانا ہوے تے فوجی بھی کہندے 1 2 3
بجانا ہوئے غلطی کیا نے 1 2 3 اگلا نہ جانا انہیں نہیں کھلونا کہ گڈی آئی تاں ٹپ جانا پہاڑ آیا جو بھی ٹپ اگر آدم نبی دی خلقت تو پہلے بھی اذان میں چلی ولی اللہ دا ثبوت نہ پیش کرا حیدر دا غلام نہ ہویا ساڑھی کتاب ہے اصول کافی ہے سوا 379 ہے حضرت آدم دی خلقت تو پہلے زمین آسمان دی خلقت پہلے جڑی اللہ نے فرشتے کو اذان بھائی وہ دے وچ بھی تیسری گواہی وہ دے وچ شہادت ثالثہ اگر یاد رکھنا سید مومن بیٹھا قبر نہیں کندھا تک تیرے کام آئے جڑا سید ہے مومن ہے انہوں اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے کہ علی ولی اللہ کلمہ اذان نماز میں شروع کی دو ہویا اگر مومن ہے انہوں اس سے بحث کرنی چاہیے کلمہ اذان کے نماز میں علی ولی اللہ کٹھے ہوتی ہو گیا رہی گا لگان دی سورہ توبہ دی آیت نمبر 3 میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم آگام من اللہ کے رسولی ہی لناس یوم حجر کبھر اللہ نابری من مشرکن ورسولہ آیت ترجمہ حج کے بڑے دن اللہ اور رسول کی طرف سے ایک اذان ہے حج کے بڑے دن اللہ اور رسول کی طرف سے ایک اذان ہے برادر علیہ السلام کی کتاب تفسیر پورے منصور علامہ جلال الدین سیوطی شیعہ کی کتاب تفسیر نور ثقلین تو آنے میرے چوتھے امام فرماتے ہیں قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں جو لفظ اذان آیا ہے اس اذان سے مراد میرا دادا ابن ابی طالب ہے قرآن کے اندر صحیح والا جو مولا علی مجسم اذان ہے تو اذان کے لیے جنہیں چہدر قرار کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض والطير صافات كل قد النصرات والتسبیح اللہ فرمایا میں نے سنیا میں اپنی بات نہیں دیکھا کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے اور پرندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پر کھول پرندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پر کھول کتاب التوحید شیخ سلوک صفحہ 205 کتاب تحرام اسبغا بن نباتا صحابی کے رسول محب علی کہنا میں مولا علی کو اپنے کنن اور سنیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آسمان پہ اللہ دے کو فرشتہ ہے مرغ دی شکل دا جس فرشتے دے دونوں پنجے 7 زمینہ تھلے پتال اچ گڑے ہوئے وہ دی سردی کلگی اور شیعہ کا بس کر مولا علی پاک فرمایا اس مرغ دی شکل دا جڑا پرندہ او دا ایک پار برف دا بنیا دوجا اگ دا بنے کنڈا ماں حضرہ وقت سلا جدو نماز دا ٹائم ہونا وہ پر پھرانا جڑا پر سلا پارے اگ والے پارے بجھانا نہیں جڑا اگ والا پارے برف والے پارے پگھلانا نہیں معصوم فرمایا کنڈا ماں حضرہ وقت سلا جدو وہ فرشتہ آسمان دے مرکنما فرشتہ اذان دینا او دل اللہ دی توحید کی گواہی نہیں دینا مجھے علی ابن ابی طالب دی ولایت اور رسالت کی گواہی دینا شکل اللہ فرشتہ اذان پہلے دینا تے پھر ادھر ساری بات ایک اوپر اٹھ کر ہونے توجہ ہے تے لوگ بانگا دینے توجہ ہے پہلے وہ فرشتہ اذان دے اور یہ اذان سن کے پھر دوسرے یہ مولا علی پاک کا پاک فرمان یہ جڑا آسمان کے اللہ دا مرنما فرشتہ ہے وہ اپنی اذان شہادت کے ساتھ ساتھ تیسری گواہی دینے تے جڑے کہندے نے علی نو ولی اللہ پڑھن والے گادی نے نصیری نے وجید یا کوئی یا فرشتہ بھی گادی نے فرشتہ بھی نصیری نے سلوات پڑھا قرآن و حدیث سے فرمانے معصوم نے سناتا فرمانے اور میں کچھ ہے نہیں دلائل نہ کر کرنا اٹھواں پارہ
شیعہ سنی بھائی مل کے میٹھی میٹھی زبان سے کہو سبحان اللہ. آیت ترجمہ قیامت والے دن ایک مؤذن اذان دے گا اور کہے گا ظالموں پر خدا کی لعنت، ظالموں پر خدا کی. سائی والا جو شیعہ سنی پراؤ اے جدوں جنتی جنت تک ٹوٹ جاندے نا، قیامت والے دن تے جنتی اپنے انجام پہنچ جاندے. تے قرآن پاک آیت کے اللہ فرمایا اللہ اصحاب الجنت اصحاب النار. تو جو جنتی لوگ ہیں وہ جہنمیوں کو بلائیں گے وہ سرحد راضیوں کے نیڑے نیڑے. توجہ ہے قریب قریب سرحد جنت تے دو زندگی. توجہ ہے اے جنتی جہنمیاں نو آکھن دے کے اللہ نے جڑا ساڈے نال وعدہ کیتا ہے ساڈے نال پورا کیتا ہے. تو تے شاید یہ لہراں تے ہوراں. توجہ ہے ساڈے نال تے اللہ نے وعدہ پورا کیتا. فہل بچا تم وعدہ کو کہا جہنمیوں جڑا اللہ تواڈے نال وعدہ کیتا سی پورا ہو گیا. وہ آکھن دے آہو ساری چھتروں ہو گئی ہے مکمل لسریشن ہو گئی. قالوا نعم جہنم والے کہیں ہاں ساڈے نال وعدہ پورا ہو. تے قرآن کے جا فاضنا موزن بینہم پھر جنتیوں دوستیوں کے درمیان کھڑا ہو کر ایک شخص اذان دے گا اور کہے گا ظالموں پر خدا کی لعنت. ساڑی شیعہ کی کتاب تفسیر مجمع البیان میرے اہل سنت پرامد کتاب میرے حق میں جنابی المبدت کے جلد دو ایدت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی اپنے جام میں پہنچ جائیں گے پھر قیامت والے دن جنتیوں دوستیوں کے درمیان کھڑا ہو کر جو اذان دے گا وہ حیدر کرار ہوگا. خائی بارے لوگ اگلے لفظاں میں توجہ چاہنا اگلے لفظاں میں توجہ چاہنا. شیعہ سنی لوگوں کو تب دے حوالے دیتے میں اپنے ایک نوز ذمہ دار جنتیاں دوستیاں کے درمیان کھڑے ہو کر میرے مرشد علی قیامت والے دن اذان دیں. تے شیعہ سنی لکھتے ہیں مولا علی اپنی اذان میں فرمان دے الا لعنت اللہ علی الذین کذبوا بولایتی وسخفوا بحقی. مولا علی فرمان دے ہر اس شخص پر خدا کی لعنت ہے جس نے میری ولایت کو چھوڑ دیا. شیعہ سنیوں اپنی ولایت منکر تے خود مولا علی بار بار کر دیں. عزیز شیعہ صرف رڑ کے مولا دی ولایت منکر تے جنی لعنت پا لئی نا او دا وزن گھٹ ہے جڑی مولا نے لعنت پانی. عزیز صاحب ولایت تے تقریراں کرتے نے تے جڑا ولایت دا منکر ہے اونوں بار بار اوے عزیز نہیں بار بار پیاندے مولا علی خود لعنت پیا پاندا. جدوں مولا علی اپنے ولایت منکر تے لعنت پاندا تے مومناں نوں وی کہندا چپ نہ کرو تے بندے کڈی آ صلوات پڑھو. کتاب میرے ہاتھ میں یہ نما حوالہ ہے. اس کتاب کا نام ہے الشہادت الثالثۃ تیسری گواہی یعنی علیون. اس ویلے ایران دا حوزہ دنیا جڑا ہے وہ مقدس وہ جس بزرگ ہستی کے سر تے چلتا پیا وہ آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی. انہاں دے اول نمبر تے شاگرد نے جنہاں دی کتاب دا حوالہ دے ہے. عربی 401 صفحے تے انہاں کتاب لکھی ہے. 65 سال دے مرجع علی قدر میں انہاں دا نام ہے محقق مفسر آیت اللہ نجاح تائی. تائی علی تائی نے حاتم تائی میں تو انہاں لکھیا جاندے مالک اس مرجع علی قدر دی زندگی دراز رکھے. نجمی صاحب آیت اللہ نجاح تائی محقق انہاں 401 صفحے تے سیدوں مومنوں کی کتاب لکھی ہے. کس گل تے آیت اللہ نجاح تائی انہاں دی تعلیم بات کیا پڑھیا وہ فرماندے الشہادت الثالثۃ واجبۃ جزئیۃ فی الاذان والاقامۃ وتشہد الصلاۃ والصلاۃ البیۃ. مرجع علی قدر فرماندے ہیں علی بن ولی اللہ واجب ہے اذان میں بھی اقامت میں بھی نماز کے تشہد میں بھی نماز جنازہ میں. اگلی گل بڑی پیاری ہے اور فرماتے ہیں بلا کہ جھوٹ والی فقہا حق شہادت صلاۃ کے فتنہ میں اقامت تشہد صلاۃ البیۃ. مرجع علی قدر کہتے کسی پیش نماز کو کسی مولوی کو کسی مفتی کو کسی مدرسے کے مدرس کو کسی مدرسے کے پرنسپل کو کسی مدرسے کے وائس پرنسپل کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نماز مسیح علی ولی اللہ نکال سکے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ علی اصول ہے اور اصول دین میں
اگو پھر میرا ترجمہ بھی ہو چکا ہے لاہور کربلا گاہ میں شاہ علی خان استاد عثمانو ایک قاسم کو ترجمہ بھی ملا کے گا یہ منگا لیا انہوں کو پوچھا گیا کہ جڑے بندے 40-50 سال لگ گئے انہوں نے نماز میں چلی ولیدہ نہیں پڑھیا وہ کی کرن مرجع نہیں کرتے کہیں دن مجھتے کہیں دن نمازہ پڑھتا ہوں نہیں سمجھ یعنی قضا ادا کرنا نماز وہ کہیں دن جڑی نماز بغیر ولایت علی دی پڑھی ہے سب باطل علی ولی اللہ میری قوم کے جڑے بچے بیٹھے ہو میں تو نہیں کہنا ہوں نماز علی ولی اللہ شروع کر دو پھر 40 سال بعد یوں کروں صلوات بہار الانوار جلد نمبر 38 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سونے مکی دے مٹھے مدنی حاضر ناظر رسول پیغام جانب بار مصطفیٰ نور من اللہ رسول کالی کملی والی سرکار ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ تیرے میرے نبی دا فرمان ہے جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو فتحت له باب السماء اللہ نے رحمت کے دروازے آسمان کے واسطے کھول دیے ومن طلع بمحمد رسول اللہ پاک مصطفیٰ فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھا تھا اللہ کے سبحان مصطفیٰ شد ذالک نبی پاک فرمایا جس نے توحید کی گواہی کے بعد نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی تھی اس نے اللہ کو خوش کر دیا حدیث پاک ختم نہیں ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن طلع بعلی ولی اللہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھا گا فلکہ له ذنوبہ ولو کان بیعت قاتل المال نبی پاک فرمایا جس نے توحید اور رسالت کے بعد علی ولی اللہ کی گواہی دی تھی اللہ اس بندے دے سارے گناہ معاف کر دے گا چاہے بارش دے قطرے کے برابر کیوں نہ ہو واسطے بجالے ہوتا ہے کہ وہ دے گناہ معاف ہو جان تے گناہ دی معافی دا ذریعہ صرف توحید و رسالت ہے اقرار نہیں ہے تے اقرار کی ہدایت ہے اقرار کے گناہ چاہنا لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں اس رات اللہ نے تقدیر میں ولایت کے لیے لکھ دی میں تو ذرا دو چار آیت اور کہوں ولایت کے ساتھ گل سمجھے چاہ رہے ہیں سورۃ القدر دی میں ایک آیت کی تشریح کر دی اللہ فرمائے انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے قرآن نازل کیا قدر کی رات 6 ماہ رمضان حضرت موسیٰ علیہ السلام تے تورات نازل ہوئی 12 ماہ رمضان حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل نازل ہوئی 18 ماہ رمضان زبور حضرت داؤد علیہ السلام تے نازل ہوئی قرآن شب قدر حسنین دے نانے تے نازل ہوئی اجنیاں بھی آسمانی کتابوں نے یہ زیادہ تر روزیاں کی لتھیاں نے توجہ ہے دوسرے مقام اللہ فرمایا نازل بیدول امین اللہ قلب اللہ فرمایا سنیا کرنے با اسا قرآن تیری دل تے نازل دینا تے شیعہ سنی پڑھاو مقام فکر دعوت فکر دے اللہ کیا میں ایک لفظ یا کو مشتی قدر دی رات قرآن تیرے دل تے نازل کر دیتا تے شیعہ سنی سوچنے والی گل ہے جو قرآن کی کو دفعہ میرے قلب مصطفیٰ تے نازل ہو گیا تے پھر جبریل علیہ السلام پھر کیوں لمدے سامنے 13 سال مکے 10 سال مدینے قرآن لگتا ہے 23 سال تے قرآن پاک کو دفعہ حضور دے قلب مبارک تے قلب اطہر تے نازل ہو گیا تے پھر جبریل علیہ السلام وہ قدر کون دے سامنے بابو کھڑا ممبر پہ قرآن میرے سامنے جھوٹا بندہ اپنے دے یار نہ اٹھے آج یہ سمجھنا آئے کہ اپنے صاحب کو خوش رہے ہیں ایک شیعہ سنی بھائیو قرآن کے ہاتھے جبریل علیہ السلام تیرے میرے پاک نبیوں قرآن نہیں جانوں دے جبریل تو ہے دربان مصطفیٰ جبریل دی کیا مجالے تیرے میرے نبیوں پڑھائے تو قرآن نہیں جانوں دے کیوں سن جبریل اللہ دی طرف تو پھالے کیوں دے سن درود و سلام دا تے جبریل نے آکھنا اللہ سونیا میں توفہ دے گئی درود و سلام دا تے اللہ حکم کیا دیتا ہی ہوں فلانا ٹائم میں فلانی آیت دی تلاوت دا فلانا وقت فلانی سورت دی تلاوت دا لوگ کیا جانے شب قدر کیا ہے
معصوم فرمایا جس بندے کو لیلۃ القدر دی تفسیر سمجھ نہ آئے 100 دفعہ سورہ دخان کی تلاوت کرے. یہ پنجے پارے سورہ دخان 100 دفعہ سورہ دخان کی تلاوت کر کے تھیلی تے پھوک مار کے سجے رخسار سے تھلے ہاتھ رکھ کے سو جائے. سورہ قدر کی تفسیر اس سامنے کھل کے آ جائے. ایک ہی گھر تھا خدا کا جو حیدر کو دے دیا خود لامکاں ہو گیا علی کے پیار میں. کچھ اس لیے بھی جو سرکار ابو طالب کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہتے ہیں, کچھ اس لیے بھی دنیا نے تجھے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کا توڑا ہے. علی ولی اللہ کو اپنی پسند رکھ نہیں تو نہیں بات رکھ. علی ولی اللہ کو اپنی پسند رکھ نہیں تو منہ بند رکھ. حالات جیسے بھی ہوں امام زمانہ وارث ہمیشہ ذکر دی بلند رکھ. اگر تو چاہتا ہے جنت میں چلا جائے خود کو علی ولی اللہ کا پابند رکھ. شب قدر کیا بھائی جی معصوم نے فرمایا پچھلے مہینے میں آئی نا لیلۃ القدر صرف سائز سے اچھا سائز یہ لیلۃ القدر پوری ورلڈ چاہیے یہ نہیں کہ صرف ایسے ہی ہے نا. سب تو پہلے اللہ نے زمین تے لیلۃ القدر کو خلق فرمایا. رات پہلے دن بعد پہلا نبی پہلا مسیح پہلا خلیفہ اللہ نے شب قدر خلق فرمایا. جفت راتا نہیں کہ تاک راتا وہ جفت دلالت بیات پڑھ نہیں کرنا یہ تاک راتا 19 رات شب قدر یا 21 رات یا 23 رات یہ جڑی صدیوی دی رات ہے لیلۃ القدر نہیں. وہ بندہ گیا سی تو پھر تو شام چاہ مبارک دی کسی کے علی کو قتل کر چھڑیا. وہ 26 رمضان تے پڑھیا سی تے پھر رات میں جشن صلوات پڑھے بابا. علامہ حسین ابن نبی صاحب نے واقعہ تو فرمایا او دے مطابق لیلۃ القدر 3 راتاں چکرا 19 دی رات 21 دی رات 23 دی رات. اجازت دیو تے گل کھول دینا. اے 3 راتاں چ لوگ کمال میں جانے ہوندے اور اللہم لا قاتل امیر المومنین مولا علی کے قاتلہ تے لعنت بھی پا سائی والا نے انہی اپنے ملجم تے لعنت پا سکدا ہے جڑا علی ولی اللہ دی مخالفت نہ کرے. خود علی ولی اللہ پڑھتا میرا خود ولایت کی گواہی دینا. اتنا رات میں تسی آواز کر گل میں کھولن لگا امام زمانہ معصومین دی مدد اور تائید نال قائم آل محمد دی 19 ماہ رمضان دی رات 3 راتاں چمال کریا کرو. کیوں 19 ماہ رمضان دی رات تواڈیاں حاجتاں تواڈیاں پریشانیاں تواڈیاں دعاواں تواڈیاں اپیلاں تواڈیاں گزارشاں تواڈیاں حاجات فرشتے امام زمانہ دی بارگاہ وچ پیش کر دینا. 21 ماہ رمضان دی رات قائم آل محمد انہاں دے سین کر دینے. 23 ماہ رمضان دی رات منظوری ہو جاتی. موسم گرمیاں نہ ہوئے روزیاں وچ موسم گرمیاں نہ ہوئے رات ٹھنڈی ہو جائے معصوم فرمایا لیلۃ القدر ہے. رات گرم ہو جائے معصوم فرمایا وہ روزیاں چو لیلۃ القدر.
اگلی نشانی بھی دسنا تاکہ اگلے سال تک تمہیں انتظار بھی رہے تھے تسی آواز بجا لیا سکو جس رات ہوا چ خوشبو پیدا ہو جائے وہ رات لیلۃ القدر دی گل انہیں سمجھ نہ لگتا نا کوئی نہ کسی تے گل بکری ہے جس رات میرے شیعہ سنی بھائیوں اللہ روز پڑھنا سورۃ القدر تفسیرات حاضری کر سن سورۃ القدر میں چلانے لیلۃ القدر میں تین صفتیں بیان کی ہیں پہلی صفت اللہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ فرمایا ایک قدر دی رات 1000 مہینوں تو بہتر 1000 مہینوں تو افضل کیوں اس رات قرآن نازل ہوئے میرے شیعہ سنی بھائیوں جس رات قرآن نازل ہویا وہ رات دنیا راتاں نال نہیں ملتی جس ویڑے قرآن نازل ہویا وہ ویڑا تجھے ویڑیاں نہیں ملتا کہ جس بیت وچ قرآن آیا وہ اہل بیت تیرے میرے نکلے برادران اسلام کی کتاب المستدرک محدث حاکم کی تیسری سنجیدہ محدث کتاب ہے تیسری کتاب مناقب خارج میں تیسری کتاب جناب المودت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ سنی بھراوت جنگ خندق میں ارشاد فرمایا جنت والی یوم الخندق آخر میں عبادت سکلین نبی پاک ارشاد فرمایا میرے میر علی دی ایک ضرب سکلین دی عبادت و افضل اچھا جنہوں نے سمجھ نہیں آئی میں حسان کا دے جنگ خندق کے شیعہ سنیوں جڑے تواڈے میرے مولا علی ولیاں دے ولی نے عمر بن عبد القادر ایک سٹ ماری ہے نا میرے مرشد علی نے میرے مولا کی ایک ساتھ جڑی یہ سکرات دی عبادت ہوتا جنوں انس فرشتیاں سارے انساناں دی عبادت کو مولا علی دی ایک ضرب حاصل میرے مولا نے میرے اندر جو تسی بھی دیکھو تسی میری طرف تسی بھی دیکھو جنگ خندق کے جڑا مولا علی نے اینڈ کر کے اینڈ کیتا نہیں صحیح والے لوگ تواڈے میرے مولا علی دا اینڈ کر کے اینڈ کرنا ہے دوواں جہاناں تے رہن والی مخلوقات دی عبادت و عبادت صحیح والے لوگ رسول اینڈ کر کے اینڈ کرن تے کنا بھی ٹائم لگدا ہے آپ نے دل لگتا ہے اللہ اینڈ کر کے کنا بھی ٹائم لگدا ہے ایک نماز اے بندے کہندے نے نماز چلی دا نام لیا نہ لیا نماز پیچھے رہ گئی روزہ حج زکات خیرات صدقہ ساریاں عبادتاں تیریاں ایک پاسے میرے مولا علی دا اینڈ کر کے اینڈ کرنا ایک پاسے میں حیران صحیح والے جس دا اینڈ کر کے اینڈ کرنا دوواں جہاناں دے عبادت گزاراں دی عبادت تو سارے اللہ جانے ساری دی اپنی عبادت بھی چھوڑ دی ہو رہی ہے افضل وجہ میرے مولا علی کا فرمیتا ہوں نہ پان دے تیرے کو دین کوئی نہیں سنا اے سارا قرآن دین اسلام اے ابو طالب علیہ السلام دے تابعین زبور حضرت ابو طالب علیہ السلام نبی پاک فرمایا علی ایک ضرب سکلین دی عبادت کو افضل بندے شک وچ پے گئے اللہ نے سورۃ القدر وچ شک کی دور کر ہٹیا نہ لوکاں نوں خالق فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ فرمایا ایک رات 1000 مہینے تو افضل رات ایک ہو کے 1000 مہینے تو افضل ہو سکتی ہے علی دی ضرب ایک ہو کے سگلان دی عبادت ہو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر دوسری صفت اللہ نے شب کی بیان فرمایا اے لیلۃ القدر وہ رات جس رات فرشتے اور روح آسمان کو زمین تے سال بعد ہر بندے واسطے امر لے کے وہ پورے سال کا بجٹ بنتا ہے نا شب قدر پورے سال ہر شخص واسطے فرشتے زمین تے شیو سنو امر لے کے آندے
تیجے زمین تے اولے امری کو نہیں تے فرشتے فرمایا کہ تھے ہوں گے یاد رکھنا مسلمانہ جب تک قرآن باقی جب تک سورۃ القدر باقی جب تک لیلۃ القدر باقی جب تک لیلۃ القدر فرشتیاں دا اللہ دا امر لے کے آنا باقی اس ویلے تک قرآن باقی ہم سے بہتر شب قدر کو کون جان سکتا ہے کیوں پنجویں ماہ فرماتے ہیں قدر کی رات ساری رات فرشتے جس کے گرد گرد طواف کرتے ہیں وہ ہم اہل بیت ہی تو ہیں یہ فرشتے لیلۃ القدر میں زمین تے نازل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالہ شریف نال حق ہونے والے نہیں کہ لیلۃ القدر بھی حق ہو گئی نہیں بعد وچ بھی شب قدر بلکہ حضور علیہ السلام تو پہلے بھی شب قدر میں تانوں دسیا اللہ نے پہلے سب تو پہلے لیلۃ القدر کو ختم فرمایا میرے شیعہ سنی بھائیو حضرت آدم علیہ السلام دے ویلے بھی زمین تے لیلۃ القدر آئی فرشتیاں دے زمین تے نزول ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اس ویلے تک فوت نہیں ہوئے جب تک اپنا خلیفہ جانشین حضرت شیش نہیں بنا حضرت نوح علیہ السلام دے ویلے بھی لیلۃ القدر آئی فرشتیاں دے زمین تے نزول ہوئے حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے نبی اس ویلے تک خاندان میں کتیا دنیا کو پردہ نہیں فرمایا جب تک حضرت سام اپنا خلیفہ نہیں بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ویلے بھی لیلۃ القدر آئی شب قدر فرشتیاں دا آسمان کو زمین تے نزول ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ویلے تک فوت نہیں ہوئے جب تک اپنا خلیفہ جانشین حضرت اسماعیل نے بنا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے بھی لیلۃ القدر آئی شیعہ سنی پاگل لیلۃ القدر فرشتیاں دا زمین تے نزول ہوئے موسیٰ علیہ السلام اس ویلے تک فوت نہیں ہوئے جب تک اپنا خلیفہ جانشین یوشع بن نون نہیں بنا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے بھی لیلۃ القدر آئی شیعہ سنی پھراؤ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف نہیں اٹھائے گئے جب تک اپنا خلیفہ جانشین حضرت شمعون نہیں بنا لیا بابو ذکرہ ممبر کے کوڑے میں بار بار شیعہ سنیوں خالق دا قرآن میرے سر پہ موجود ہے پاک مصطفیٰ دیواری بھی لیلۃ القدر آئی فرشتیاں دے زمین تے نزول ہویا پاک نبی بھی اس ویلے تک دنیا کو پردہ نہیں فرمایا جب تک 1.25 لاکھ دے مجمع وچ من تو مولا کہہ کے اس ویلے تک پردہ نہیں فرمایا جب تک اپنا خلیفہ جانشین 1.25 لاکھ دے مجمع وچ من تو مولا کہہ کے علی ابن ابی طالب اے میرا نبی امت تے نہیں چھڈ گیا میری دا دل کرے جن مرضی پھاڑ کے بھیجا نہیں حضور اپنا جانشین خلیفہ وسیع خود بنا کے گئے بندیاں تے نہیں چھڈ کے گئے اوے نارا بنایا ہویا اللہ بانگا قبول نہیں کیتا رسول دی جگہ سلام ہیا حتی مطلع الفجر تیسری صفت اللہ نے شب قدر کی بیان فرمائی ایک قدر کی رات ہے جدے وچ ابتدا انتہا تک سلام معصوم فرمایا شب قدر ساری رات فرشتے جس کو سلامی پیش کرتے ہیں وہ قائم آلے محمد سید و مومنو قائم کہیں امام زمانہ کی پاک ذات کے مل کے سلوات پڑھا قائم کہتے ہیں جو ہر شخص کے سر پر قائم ہو اے ہن تک میں جنی بھی سورۃ القدر کی تشریح کی لیے تفسیر بیان کی لیے یہ ظاہری تفسیر بیان کی قرآن دا 70 لامن انصار ظاہر ہے اور 70 باطن بھی ہے
جی اجازت ہو تو تھوڑی باطنی تفسیر بھی ہو تفسیر ظاہری تفسیر بیان کیجیے سورۃ القدر اور میری ساری تقریر کا نچوڑ جڑا تھوڑے سامنے پیش کر ساری تقریر بھول جائے جی اینا میں نچوڑ پیش کرنے کا نہ بھولیا تقریر کا نتیجہ میں اپنی زبان کا نہیں معصوم دی زبان بہا نوار جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 65 حدیث نمبر 58 کا بیان سید مومن کو نے میرے چھ امام ارشاد فرماتے نے پوچھا کہ انعام اللہ فی ليلۃ القدر کما ادراک ما لیلۃ القدر اللہ فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں 6 امام فرمایا سورۃ القدر میں لیلۃ القدر سے مراد میری دادی زہرا مدرسے میں پڑھ چھڑیے ساتھ لیلۃ القدر سے مراد میری دادی زہرا لیلۃ القدر سے مراد جدوں میں آیت بعد شیعہ سورہ جدوں نماز پڑھے نا سورۃ القدر میں یہ لفظ پڑھے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تیرے دماغ میں تصور ہونا چاہیے حسنین دی مان یہ لیلۃ القدر سے مراد زہرا لیلۃ القدر دا تے رسول پاک دی بیٹی زہرا سلام علیہا دا آپس بڑا گہرا تعلق لیلۃ القدر دے ہر دن نام ہے بی بی پاک دا عدد بھی ہے نام لیلۃ القدر کو اللہ نے سب تو پہلے خط فرمایا اپنے نور کو جدا کر کے عورتوں وچوں حسنین دی ماں سب تو پہلے اللہ نے فرمایا سورۃ القدر چپ کیتا قرآن حسنین دی ماں زہرا بولتا قرآن تقریر تک ختم جی میں لیلۃ القدر میں سارے سال کا بجٹ لکھیا جاتا ہے اس وقت اور بجٹ دیکھتا کون ہے وہ زہرا کا پتر ہے جی میں بنی اسرائیل آخری حجت بیٹی کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح بنی اسماعیل میں بھی آخری حجت بیٹی کا بیٹا ہے قائم یا اس بات نے سب میں امام ارشاد فرمایا تو اگر میرے سب امام فرماتے ہیں جس شخص نے میری دادی زہرا کی معرفت حاصل کر لی اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا شب قدر کا عمر ہی پتہ لگنا جس نے زہرا صاحبانہ جو ماتمی بیٹھے ہو ماتم داری بھی یہ گفتگو میں سمیٹ رہے ہیں عزادار و ماتمی ولی ولیلہ پڑھنا لے وشیہ سنی پرابو پائنتر پاک دے محبو جس طرح لیلۃ القدر دی شان لوکاں کو پوشیدہ ہے اسی طرح مولا علی پاک نے 40 قبراں بنائیاں زہرا دیا تے لوگاں تو پوشیدہ کر سکتے نشان مٹا دیتا میرے کہنا ہے حکومت والے بندے آکھیا سانو اجازت نہیں دیتی گئی کہ زہرا دا جنازہ پڑھ دے سا قبروں کاٹ کے جنازہ پڑھنا جلال وچ آیا ہے دے کرا رکھاں سرخ ہو گئی ذوالفقار نو نے آم دی جو کڈھیا فرمایا ہن تک جڑا صبر کیتا سی نبی نال وعدہ سی صبر دا جس نے رسول دی بیٹی دی قبر کھودی میں سرطان تو جلا کر رونا ایسے گل ہے لیلۃ القدر نہ روکا کیتا لیلۃ القدر دی اولاد نہ کی ہوئے لیلۃ القدر دی لوگ قیمت جان دے لیلۃ القدر دی اولاد کو سمجھ کبھی بھی 10 مہر روٹی پہ چڑھ کے چھوٹی بطول دا بابا اے نہ کہلا حل من ناصر رسول مسلمانوں جوانہ نے جنت دا سردار میں حسین ہے کوئی جنہ میری مدد کر لبیک آواز بلند نہیں ہوئی شیعہ سنیو لباس رسول نے فرمایا حالمی موگی سیوگی صلاح مسلمانوں رسول اللہ نے اثر سمجھ کے میری مدد نہ کرو نہ سے ہے کوئی جنہ تو آٹے بھی چلو غریب وطن تے مسافر سمجھ کے فریاد لبیک جواز بلند نہیں ہوئی شہیدہ کوتے کہنے آل محمد قرمہ کی ماں کے دولہ کینا تیسرا اتقا سبران کیتا ہے ظاہرہ دلال میں حق اللہ بیت مونا حرم رسول اللہ مسلمان مسافر سمجھ کے میری مدد نہیں کر دے نہ سے ہے کوئی تو آٹے بھی چلو شریف النفس انسان جڑا مجھے حسین دی شہادت بعد محمدیہ تھیاں دے پردے بچایا
بار بار کا تو میرا پوسا قبول کرے. یہ مجلس پاک 18 جیٹھ کے حوالے نال اس واسطے حکم دیتا گیا بھائی اور دیکھیے تو شہادت پڑھنی. میں تو انہوں کیوں نہیں دسنا کربلا کی چھوٹی بطور یتیم کی میں ہوئی. واقعات بھی سن لے جاؤ عبادت بھی کرتے جاؤ. خدا لعنت کرے شمر ملعون شیعہ سنی راو امام حسین کے خیمے دے 1000 گز کے فاصلے تے 10 محرم یزیدی چنڈا نصب کر کے کہنا شمر حد میں مبارک یا حسین حسین محدثیات گزر گئی کوئی جوان ہے تو سارے مقابلے چ بھیج. میں مصائب بھی وہی پڑھنا جڑا کسی کتاب وچ مل جائے. امام حسین خیمے دے دروازے تے تشریف فرما کھڑے ہوئے نے میدان میں جان واسطے. سجے پاسوں ہم شکل پیغمبر علی اکبر کھڑے ہوئے. بابا جی دا رسول دی شکل والا پتر ہو گئے. انہوں میدان جان دے کھبے پاسے غازی عباس کھڑے ہوئے. اکبر تساں بیٹھو حسین ظاہرہ دا نام میں نا دی کنیز دا واہ جدا غازی یا نوکر ہوئے میدان جان دے روڑ نہیں. عزاداروں وقت دیگر شمع امامت پروانے امام تو قربان ہوا. پھر جسیدی لنکار مار کے کہنا کوئی جوان ہے تو پھر صبح دی طرح نماز کھڑے ہوئے. ناظر الحسین جمیل امام حسین سجے بلیٹا کھبے بھی نہ اکبر نظر آیا نہ غازی نظر آیا. امام حسین فرمایا میرے شیرو جی تو تواڈی پیاری دی وقت آیا پیاری دا وقت تانوں گھوڑے تے سوار میں کیتا میو تے منہ بے جوادی منو حسین سجنا تے سوار کرن والا کوئی نہیں. شیعہ دنیا بھراؤ کے جملے سنے اس بہن نے جنوں ویر دا دکھ برداشت نہیں دا اکبرج کہنے نے مقتدر نامی گھوڑا کھولے قریب آ کے آکھیا ویر حسین غربت دے ہو کے نہ دے غازی نہیں کوئی گل نہیں بہن کیوں موجود ہے. آج تیرو ہمشیرہ بہن تیرو زلجلال تے سوار کرے. امام حسین دا ہاتھ دے زلجلال دی جان تک نہیں سی پہنچیا. امام حسین کی کانڈ پیچھو غازی عباس دی بھی انہاں کیا زہرہ دی چادر دی واسا چھوڑ دے گھوڑے دی جان. زندگی چ گھوڑے دی چلان دی ڈیوٹی فضل دا بابا ادا کرتا ہے. ہون فضل دی ماں حسین امام حسین فرمایا میری عارفہ بہن میری زہرہ دی زہرہ بہن شریکت الحسین عدیلت الحسین چھوڑ دیو گھوڑے دی نجام میں جانا میرا مشن جانا. میری بیجور ویر عباس دی غیرت تو بھی خیمے چلے جا. ثانی زہرہ نے فرمایا تو بھی خیمے چلے جا میں جانا میرا مقصد جانا. امام دے حکم نہ مخدرات اسمت خیام میں چلی گئی. شیعہ سنی براو نواز رسول نے ذوالجلال ایک اندج گھر کی دیئے ذوالجلال زمین تے بیٹھا ہے. امام حسین سوار ہوئے ذوالجلال کھڑا ہویا اپنی زبان چکیدہ مولا حکم دے کڑے پاسے جانے. امام حسین فرمایا ذوالجلال صبح تو جڑا میدان کربلا چ گیا زندہ واپس نہیں آیا تو رخ کر خیمے والے پاسے میں بہنا تے دھیاں نو آخری سلام کر. عزاداروں ماکمیوں زنجیر جنوں شیعہ سنی بھراؤ ذوالجلال نے رخ کی بیٹھے ہمارے پاسے زہرہ دے نال فرمایا جا زینب یا ام کلثوم میری یار کیا تو یا سکینہ تو یا باب علیکم منی سلام میری اونجلیاں تے لٹیاں تھیاں تے بہنو حسین دا آخری سلام قبول. عزادار ماکمیوں عزت بری آواز سن کے طلب کے بیویاں خیمے چوں باہر آئیاں. کوئی بی بی آئی جڑی امام حسین دی آواز میں چوندی ہے کوئی بی بی آئی جڑے گھوڑے دی رکاباں میں چوندی ہے کوئی بچی ہے جڑے مولا حسین پاک دے ذوالجلال دے سوم میں چوندی ہے. امام حسین سجے ٹھٹھے سانی ادارہ دور کھڑیاں فرمایا بہن تیرا چوکا حق کے قریبا کے سلام دا جواب دے تو دور کیوں کھڑی. نواز رسول فرمایا ویر حسین میں فضا نہیں تیرے گھوڑے دی رکاباں چوما میں امے لالا نہیں تیری ابان بوسے دیا میں تیری ہمشیرہ ماں میں سکینہ نہیں میں گھوڑے دے سم چوما. ویر منو زینب میں دے اگر منو چمانا چاہنے او حرف منو گردن چما جی مولانا محمد چمدا رہا ہے. کتاب میں پڑھی ہے امام حسین سے سر مبارک چکایا ایڑیاں اٹھاون دے باوجود بھی ثانی زہرہ دا منہ مبارک
گردن تے نہیں پہنچیا. فرمایا ویر حسین کربلا تو پہنچیا ہے, پورے سفر تیرے نال آئی, مدینہ چھڑیا تیرے نال, مکہ آئے تواڈے نال, کربلا آئے تواڈے نال. تساں بھی قربانیاں دیتیاں نے, میں تے ویر تو نسل ہی سنا سکے. بہناں دا بھراواں تے حق ہوندا ہے اجازت دے کوئی شے مانگ لو. فرمایا مانگ ضرور ہے, مدینہ نہیں کربلا ہے. ایتھے تے میرے 6 مہینے دے پانی دی بوند تو ترس. ویر ہور کچھ نہیں کہندی, اے نہ کہندی زنجرا جھکی جاتے رہ جا. میں اونچی جگہ تے کھڑے ہو کے اس گردن نو چوما جنوں نام محمد چومدا ہے. بس ددارو امام حسین زنجرا جھکی جاتے رہ گئے, اونچی جگہ تے کھڑے ہو کے فاطنقت زینب بن حسین 2 یا 2.5 گھنٹہ مزید بات کرنی. بار بار کا پوچھا قبول فرمایا, گلے چ باواں پا کے دیر تک بہن ویر دی گردن نو چومدی رہی. فرمایا بہن فارغ کر گل دا مورخ نہ لکھ دے حسین میدان کو اڑاتا ہے. ایک دفعہ بہن نے باواں کڈ لئیاں نے ویر دے گل, لیکن جدو امام حسین پورن لگے فاطنقت میں مرت اخرى دوسری مرتبہ پھر گلے چ باواں پا کے ثانی زارا کیا ویر حسین پہلا بوسا میرا نہیں سی, ماں زہرا دا بوسا ہے. ماں دنیا تو جامن لگا کیا سی, بیٹی کربلا دا میدان ہوئے گا, نہ تیرا بابا علی ہوئے گا, نبی حسن ہوئے گا. میری طرفوں سے گردن کو چومی جدو میدان میں طرف چلا حسین جن تیرا نانا چوما. مختصر کارے اچھی اصلی بھائی و عزادار و ماتمی اجازت لے امام حسین میدانی کربلا میں جائے. اے یزیدیاں حملے کی تن میں مولا حسین کی مصیبت ہی سنانا, نواز سے رسول کی بہادری بھی پڑھنی. اگرچہ بچندہ پھوکا تے تسا سے زہرہ دلال اتنی بے جگری نہ لڑیا, لوکاں نو مولالی دی جنگ آگا. یزید دا آخری دستہ کوفے دی سرحد نال جا ٹکرائے. شیعہ سنیوں مجبور دی یزیدیاں ہاتھ جوڑ کے آکھیا الامان الحفیظ, رحمت للعالمین دے نواز سے سانو امان دے. یزیدیاں نے امان منگی, دوسری طرف جبریل نے زیر آسمان سورہ فجر دی تلاوت شروع کی تھی. جا ایتھا نفس مطمئنہ ترجی لا بکراتی کمردیتا, اور نفس مطمئن حسین لوٹ اپنے رب کی طرف. عزادار ماتمیوں غیب بچو بات آئیے اس بریا حسین و فائنہ سبرنا جبیرو حسین کا بیانی والی شجاعت رکھائیے. امام زہرا والا سبقی رکھا. اس میں امام حسین نے ذوالفقار کو پایا نعمت پڑھے اینا للہ و اینا الیہ راجعون. عزادارو اینا للہ نہ پڑھنا سی, یزیدی لشکر واپس پڑھتے ہیں. جدے کل تیر آئی تیر مار دے, جدے کل تلوار آئی تلوار مار دے. جیسا حرام دادے کل کوئی شاہ نہیں سی, کربلا دی گرم ریت چاہ کے نواز رسول دے زخمہ سے پاتا. بہار انوار دی روایت مطابق 4000 زخم کھا کے امام حسین زندنا دی زین تو زمین سے آئے. تھوڑی دیر نہیں گزری, کربلا دی زمین کو ہلاوا آیا, آسمان دا رنگ تبدیل ہویا, خیمے تے پردے آپس ٹکرانا شروع ہوئے, سنگریزے اٹھے. ساری ادارہ سید ساجدین دا موٹا لا کے آکھیا وقت دا امام دست سے کدھر قیامت نہیں آ گئی. سید ساجدین نے کشی جو اکھا کھولیاں, فرمایا پھوپھی اس تو بعد کے قیامت کی ہوئے گی, میں سجاد یتیم محمد. 1 منٹ میں ہوری بات بھی کرنی ہے, جدو میں کھاں گا پھر برابری بھی ہوئی. اس تو بعد کی کیا قیامت ہونی ہے, میں سجاد یتیم محمد والا میرے بابا نے زلجنا دی زین چھاڑ دیا. آئیہ بی بی نے جناب فیضان واقعہ تیبے تے چاڑ کے میک کے لیے جاتے جاتا ہے, میں مرد واسے پہنچ جاؤں. جناب فیضان اسلام علیہ میدان کربلا دی طرف لٹھا, فرمایا قضادی گرد و غبار ہے, اسے چاہتے امام حسین نظر نہیں ہوتے. ایک روایت سے ذاکرہ تو پاتی ہوں, ایک روایت دوسری کی ہے, میں تمہیں سنانا. امام حسین علیہ السلام تلاش واسطے ثانی زہرا نے فضا نو بھیجیا ہے. فضا کیا نظر نہیں آئی. پھر کربلا دی چھوٹی بطول سکینہ سلام کا نام بھیجا. جناب فضا دے کندھے تے سوار ہو کے متھے تے ہاتھ رکھ میدان کربلا دی طرف ڈٹھک. چھوٹی بطول نے گھوڑے دی زین خالی نظر آئی. فرمایا پھوٹے گھوڑے دی زین خالی ہے. فرمایا زمین سے دیکھا کیا زمین بھی خالی. میں کمیں جملہ بیان کرا تو سب برداشت کر. سوچریت الیاد فی مقتل وچ مالکیوں میں پڑھیا 3 ساعت گزرگیاں زہرا دے نالوں گھوڑے دی زین چھڈیا. جویں رہل قرآن چاندی ہے تیرا نے حسین
اللہ لعنت کرے عمر بن سعد سے. شیعہ سنیوں نے بڑے بڑے بندے بھیجے امام حسین کو شہید کرنے واسطے. ایک مرتبہ ایک نصرانی بھیجا, فرمایا سجان کے قتل کری میں مباہلے والا حسین. بلاکر شیمن کو بھیجا ہے, شراب نے پیتی ہے, ایک ہاتھ میں دے خنجر آئی, ایک ہاتھ میں پتھر آئی. شیعہ سنیوں شیمن نے پہلے پتھر تے خنجر مار کے کھٹا کھٹا. نماز دا ٹائم ہویا, زہرا دے ہاں نے سجدے چ سر رکھے. حرام زادے شیمن نے ضرباں لانیاں شروع کیتیاں, جویں جویں ضرباں لاندا نبی ٹپا چھڑ دے. آخر میں 70 قدم تے دیکھن والی بہن رہ گئی, سجدے وچ مہین والا حسین. تھوڑی دیر نہیں گزری, کھوڑے دی پیشانی نو خون لگا ہویا, زمین تھلی ہوئی, باغاں ٹوٹیاں ہوئیاں. نعرے ماریا خیمے والے پاسے آیا, کربلا دی چھوٹی بہن لکھا ماتم کر کے زمین تے جان گئی. پھپھی زینب خالی کھوڑا ہے, بابا نہیں آیا, ماتم حسین